فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ والیوم 9، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، مکتوب نمبر 6 پڑھتے ہیں، آئیے مل کر۔ لکھا ہے کہ امام کا مکتوب معاویہ کے نام۔ سب سے پہلے مکتوب کی سند۔ یہ مکتوب ایک مفصل مکتوب کا حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے حاکم شام کے نام تحریر فرمایا تھا اور جریر بن عبداللہ البجلی کے ہمراہ اس کی طرف روانہ کیا تھا۔ جن لوگوں نے اسے سید رضی سے پہلے نقل کیا ہے ان میں سے نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں، ابن قتیبہ نے الامامت والسیاست میں اور ابن عبد ربا نے عقد الفرید میں اسے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ طبری نے بھی اسے اپنی کتاب میں اور اس مکتوب سے متعلق مفصل داستان کو اپنی کتاب کی 3 جلد میں 36 ہجری کے حوادث کے ذیل میں نقل کیا ہے، جبکہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں حاکم شام کے حالات زندگی کے ذیل میں اسے نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے اس مکتوب میں در حقیقت امام علیہ السلام معاویہ کو چند چیزوں کے بارے میں اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ علیہ السلام کی بیعت بھی اسی بیعت کی مانند تھی جو لوگوں نے سابقہ خلفاء سے کی تھی، بلکہ کچھ جہتوں سے بہتر تھی، لہٰذا کوئی بھی اس کی مخالفت میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور سب کو اس کے تحت چلنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ بیعت سے دور تھے ان تک یہ خبر پہنچ جائے کہ مہاجرین و انصار نے کسی کی بیعت کی ہے، لہٰذا انہیں بھی اسے قبول کر لینا چاہیے، چنانچہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ تیسری یہ کہ اگر کوئی بیعت سے خارج ہو جائے تو اسے دوبارہ لوٹا دینا چاہیے، اور اگر وہ سرکشی کرتے ہوئے ڈٹ جائے تو مسلمان اس سے جنگ کر سکتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ خلیفہ ثالث کے قتل کو بیعت سے منہ موڑنے کے لیے بہانہ قرار دینا بہت ہی غلط اور بیہودہ کام ہوگا، کیونکہ خلیفہ کے قتل میں آپ علیہ السلام نے ذرا بھی دخالت نہیں کی ہے۔ آخر میں جیسا کہ کتاب تمام نہج البلاغہ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے لفظ تمام نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ امام علیہ السلام حاکم شام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے نمائندے جریر بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور فتنوں کی آگ کو بجھا دے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اس مکتوب کا عربی میں حصہ پہلا، کہ لکھا ہے کہ انہو با یعنی القوم الذین، اور ختم ہو رہا ہے ما بدا لکا والسلام تک۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھ میری بیعت اسی قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر و عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے کہ جس طرح سے ان کی بیعت کی تھی کہ نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق تھا اور نہ کسی غائب کو رد کر دینے کا اختیار تھا۔ جس طرح ساتھ ہی لکھا ہے کہ شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے امام نامزد کر دیں تو گویا کہ اسی میں رضائے الہی ہے، اور کوئی شخص
تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پر اس امر سے بالکل باہر نکل جائے تو لوگوں کا فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس سے جنگ کریں کہ اس نے مومن کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی ہے، اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر گیا ہے۔ معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تو خواہشات کو چھوڑ کر عقل کی نگاہوں سے دیکھے گا تو مجھے سب سے زیادہ خون عثمان سے پاک دامن پائے گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں اس مسئلے سے بالکل الگ تھلگ تھا، مگر یہ کہ تو حقائق کی پردہ پوشی کر کے الزام ہی لگانا چاہے تو تجھے مکمل اختیار ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ لکھا ہے جیسا کہ مکتوب کی سند کے ذیل میں بیان ہوا کہ جو کچھ سید رضی نے یہاں نقل کیا ہے وہ ایک مفصل مکتوب کا کچھ حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے جمل کے واقعے کے بعد لکھ کر جریر بن عبداللہ بجلی جو مشہور اصحاب میں سے تھے ان کے ہمراہ حاکم شام کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اس مکتوب کا جو ابتدائی حصہ سید رضی نے نقل کیا ہے وہ کتاب تمام نہج البلاغہ، یہ انورٹڈ کاما میں نام ہے کتاب کا، کہ تمام نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 29 میں آیا ہے۔ بہرحال سید رضی کی نقل کے مطابق امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد مکتوب کا یوں آغاز فرمایا، ترجمہ کہ دیکھ میری بیعت اسی قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی بیعت کی تھی کہ نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق دیا اور نہ کسی غائب کو رد کر دینے کا اختیار تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے نہ یہاں غدیر کے مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا اور نہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور نہ ان متعدد روایات کی طرف کہ جو آپ علیہ السلام کی امامت کے واضح ثبوت ہیں، کیونکہ حاکم شام ان کا انکار کر سکتا تھا، لیکن گزشتہ خلفاء کی بیعت ایسی چیز نہ تھی جس کا انکار کیا جا سکے۔ در حقیقت امام علیہ السلام کا استدلال ایک طرح سے جدلی جیم دال لام چھوٹی یہ جدلی استدلال تھا، جس میں فرد مقابل کے مسلم نکات کے ذریعے اس کے خلاف استدلال کیا جاتا ہے۔ یہاں حاکم شام جو خود کو سابق خلفاء یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خلفاء ثلاثہ کے طرفداروں میں شمار کرتا تھا، خلافت کے لیے ان کے انتخاب کی روش سے انکار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ یہی روش خلفاء سے زیادہ کامل طور پر امام علی علیہ السلام کی خلافت کے سلسلے میں اپنائی گئی تھی۔ سبھی انصار و مہاجرین نے مدینے میں امام علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، یہاں تک کہ طلحہ و زبیر نے بھی، جو بعد میں امام علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اگر انصار و مہاجرین کسی کا انتخاب کر لیتے تو دور دراز کے لوگ اسے باقاعدہ طور پر قبول کرتے تھے، لہٰذا حاکم شام امام علیہ السلام کے اس استدلال کو رد نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے امام نامزد کر دیں تو اسی میں رضائے الہی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام یوں نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی شخص تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پر اس امر سے بالکل باہر نکل جائے تو لوگوں کا فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس سے جنگ کریں کہ اس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی ہے، اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ فوق الذکر استلال الف سین تے لام الف لام، استلال کے جدلی جیم دال جیم پہ فتح ہے، جدلی ہونے اور فرد مقابل کے مسلمات سے
استفادے کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ بالکل نہیں نکالنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے امامت کے منصوص من اللہ ہونے کے پہلو کو نظر انداز کیا ہے اور اسے ایک انتخابی مسئلہ جانا ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے بھی ایسا ہی تصور کیا ہے، بلکہ جدلی استدلال صرف اس لیے اپنایا گیا ہے کہ حاکم شام کے سامنے اس قسم کے استدلال کے سوا کوئی اور راہ نہ تھی۔ چنانچہ اس نوعیت کے استدلال قرآن مجید میں مشرکین کے مقابلے پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس مکتوب کے ایک دیگر حصے میں امام علیہ السلام خلیفہ ثالث کے قتل، جسے حاکم شام اور طلحہ و زبیر جیسوں نے امام علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا ایک بہانہ بنایا تھا، اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تو خواہشات کو چھوڑ کر عقل کی نگاہوں سے دیکھے گا تو مجھے سب سے زیادہ خون عثمان سے پاک دامن پائے گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں اس مسئلے سے بالکل الگ تھلگ تھا، مگر یہ کہ تو حقائق کی پردہ پوشی کر کے الزام ہی لگانا چاہے تو تجھے مکمل اختیار ہے، وسلام انورٹڈ کاما کلوز۔ صدر اسلام کے عجیب واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ خلیفہ ثالث کے دور میں لوگوں کا ایک گروہ ان کی شدید مخالفت کرنے لگا، یہاں تک کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے قتل میں شریک ہوا، اور خلیفہ ثالث کے بعد اچانک اپنے موقف کو بدلتے ہوئے ان کی خونخواہی کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کے مظلومانہ مارے جانے پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ اس طرح اپنے موقف کو یکسر بدل دینا مادی سیاست کی دنیا میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن جو اسلام کا دم بھرتے تھے وہ اپنے ان کرتوتوں کی کیوں کر توجیہ کرتے تھے۔ دوبارہ اس جملے کو پڑھ لیتے ہیں کہ لیکن جو اسلام کا دم بھرتے تھے وہ اپنے ان کرتوتوں کی کیوں کر توجیہ کرتے تھے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خلیفہ سوم کے قتل، ان کے خلاف بغاوت کے اسباب سے لے کر اس سلسلے میں پیش آنے والے حوادث تک سب ہی ایسے اہم مسائل میں سے ہیں جن پر تاریخ اسلام میں باقاعدہ بحث ہوئی ہے۔ یہ وہ حوادث ہیں جنہوں نے خلیفہ ثالث کو توبہ اور کنارہ کشی پر مجبور کیا۔ خلیفہ نے توبہ کرنے کو قبول کیا لیکن کنارہ کشی قبول نہیں کی۔ اسی طرح ان حوادث میں وہ دفاع بھی شامل ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ ثالث کی جان بچانے کے لیے کیا تھا کہ کہیں فتنہ پورے ملک میں پھیل نہ جائے۔ نیز قتل عثمان کی کیفیت اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات میں بھی مذکورہ اہم حوادث میں سے ہیں جن سے متعلق اسلامی تاریخ میں بحث ہوئی ہے، اور ان میں غور و فکر کرنے پر بہت سے مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ بحثوں من جملہ پہلی جلد میں خطبہ شقشقیہ کی تفسیر کے ذیل میں بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 371 کے بعد، دوسری جلد میں 30ویں خطبے کے ذیل میں صفحہ نمبر 237 سے 241 تک، نیز 43 خطبے کے ذیل میں صفحہ نمبر 488 پر کافی مطالب بیان کیے ہیں۔ اور اب سامعین ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ۔ یہ جو نکتہ ہے اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ دی گئی ہے شورا اور بیعت کے ذریعے استدلال کا سبب۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسئلہ امامت و خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امامت و خلافت نص کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، یعنی خدا کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ کا تعین ہوتا ہے۔ اس نظریے کی بعض قرآنی آیات بھی
تائید کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث جیسے حدیث غدیر، حدیث منزلت اور حدیث ثقلین بھی اس پر گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ حضرات اس مسئلے پر عقلی دلیل بھی قائم کرتے ہیں، یہاں ان کے ذکر کا مقام نہیں، لیکن ساتھ ہی سامعین یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے، لکھا ہے کہ مزید قرآنی روائی اور عقلی دلیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے پیام قرآن کی 9ویں جلد کی طرف رجوع کیجیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لیکن اہل سنت شورا کے طرفدار ہیں اور اس بات کے معتقد ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ کا تعین امت پر چھوڑا ہے، اور وہ انصار و مہاجرین کی شورا اور لوگوں کی بیعت کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر سقیفہ بنی ساعدہ سین الف عین دال ہے میں انصار و مہاجرین میں سے قلیل افراد کی حمایت سے منتخب ہوئے، اور حضرت عمر حضرت ابوبکر کے نص کے ذریعے نون سوات نص کے ذریعے، جبکہ حضرت عثمان 6 نفری شورا کے 4 ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوئے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کا انصار و مہاجرین اور دیگر عوام کی ایک بڑی تعداد کی بیعت کے ذریعے بطور خلیفہ تعین ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ شورا کے ماننے والے جب خطبہ شقشقیہ پر پہنچتے ہیں، جس میں پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو کبھی اس خطبے کی سند پر اشکال کرتے ہیں اور کبھی اس کی دلالت پر، مگر جب چھٹے بریکٹ میں لکھا ہے کہ زیر بحث یعنی کہ چھٹے مکتوب پر پہنچتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا مکتوب، تو کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں اور اسے اپنی مذہب کی حقانیت کی دلیل قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مکتوب بھی حضرت علی علیہ السلام کا ہے اور وہ خطبہ بھی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ مکتوبات کے مخاطبین کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بیان مسائل کی روش میں مخاطب کے اعتقادات کافی اثر انداز ہوتے ہیں۔ خطبہ شقشقیہ میں مخاطب عام لوگ ہیں، جبکہ اس مکتوب میں مخاطب صرف معاویہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام اس مکتوب میں حاکم شام کے مقابلے میں اپنی حقانیت کے لیے نص سے استدلال کریں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا وہ سرے سے ہی مخالف ہے۔ بس ایک ایسی چیز سے استدلال کرنا چاہیے جسے وہ نہ جھٹلا سکے اور اس کے لیے اس کا انکار ممکن نہ ہو، اور وہ چیز شورا ہے، وہ شورا جس کی بنیاد پر سابق خلفاء منتخب ہوئے تھے، یعنی وہی لوگ جن کے ذریعے وہ شام کی خلافت پر فائز ہوا۔ یہ وہی چیز ہے جسے علم منطق میں فن جدل جیم دال لام جدل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس فن میں مخالف کے مسلمات کا انتخاب کر کے ان کے ذریعے اس کے خلاف استدلال کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمات استدلال کرنے والے کے لیے قابل قبول نہ ہوں۔ مثلاً یہ کہ میں یہودیوں کے مقابلے میں موجودہ توریت اور انجیل کے ذریعے استدلال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فلاں فصل اور فلاں آیت کے مطابق تم کیا کہتے ہو، اور اس کی روح سے تم اپنے ہی عقیدے کے مطابق مجرم ٹھہرتے ہو۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ تم عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھایا گیا اور دفن کیے جانے کے چند روز بعد وہ زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس بنیاد پر انسان کی اس دنیا میں رجت یعنی کہ دوبارہ زندہ ہو کر آنا، اس کے مسئلے کو مان لینا چاہیے، اگرچہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے کیے جانے کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس مطلب کے نمونے پائے جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں جب آپ علیہ السلام ستارہ پرستوں اور سورج پرستوں کے مد مقابل قرار پائے تو آپ نے حاذا ربی حاذا اکبرو کے جملے کے ذریعے ان کے مسلمات کو قبول کیا، لیکن جب سورج اور ستارے سب ڈوب گئے تو چونکہ ان کا غروب ہونا ان کے حادث ہونے کی دلیل تھا، لہٰذا اس دلیل کے ذریعے انہیں شکست سے دوچار کیا۔
تعجب کی بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید جنہوں نے اکثر مسائل میں راہ اعتدال کو اپنایا ہے، جب اس مکتوب پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جان رکھو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شورا کا انتخاب خلافت کو ثابت کرنے کی راہ ہے، جیسا کہ ہم یعنی کہ اہل سنت، پھر یہاں پہ ڈیش ڈیش لکھا ہوا ہے، پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ لیکن امامیہ اس مکتوب کو تقیے پر محمول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام حاکم شام کے مقابلے میں حقیقت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اور صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلافت پر مبعوث ہوا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 36 اور 37۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ابن ابی الحدید کی غلطی یہاں یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے اس مکتوب کے مخاطب یعنی حاکم شام کو بالکل مد نظر نہیں رکھا، اور دوسرے یہ کہ وہ مسئلہ جدل اور مسئلہ تقیہ میں فرق نہیں کر پائے۔ شیعہ یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حاکم شام کے مقابلے میں تقیہ کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس چیز کے ذریعے استدلال فرمایا ہے جسے معاویہ رد نہیں کر سکتا تھا، یعنی امام علیہ السلام نے اس کے پاس مسلم چیز کو لے کر اسی کے ذریعے اس کے خلاف استدلال فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ میں فوق الذکر مکتوب سے ملتے جلتے دیگر کلام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان سب کا جواب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے، اور مزید تکرار کی ضرورت نہیں۔ تو یوں سامعین، مکتوب نمبر 6 ہم نے یہاں مکمل کیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔